محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بہت کچھ آپ لوگ سن چکے ہو. تھوڑی دیر کے لیے اور آپ کو تکلیف کرنی ہے. میں بہت چھٹپٹایا کہ مجھے جلدی بٹھا دو، لیکن میری بات چلی. خیر، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے. دیکھیے، آج ہم اور آپ ایک اللہ والے کے عرس میں آئے ہیں. عرس میں آؤ تو کچھ سوچو کہ آخر آج ہم جس کے عرس میں آئے ہیں، مرنے والے بہت مرتے ہیں لیکن سب کا عرس نہیں کیا جاتا. ان کا عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں کچھ لے کے جانا ہے. جلسوں سے علم ملتا ہے، اور علم وہ دولت ہے. حدیث پاک میں ہے، خیر سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا گیا بین العلم والمال والملک، علم اور مال اور ملک کے درمیان. چاہو تو سلیمان علم لے لو، چاہو تو مال مانگ لو، چاہو تو سلطنت مانگ لو. تینوں میں سے جو چاہو تم لے لو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا پسند کیا ہے اس میں؟ فاختار سلیمان العلم. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا. کہا الہی علم عطا فرما. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال نہیں مانگا، سلطنت نہیں مانگی، صرف علم مانگا، تو حدیث میں فَأُعْطِيَ سلیمان المال والملک. تو سلیمان علیہ السلام کو ملک بھی دے دیا گیا، مال بھی دیا گیا، ببرکت العلم، علم کی برکت سے. علم مانگا تو علم کے وسیلے سے اللہ نے تینوں دے دیا. تو علم بہت بڑی دولت ہے. اسی لیے قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے تو مسئلہ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو. مسئلہ پوچھو. لیکن آج پوچھتے بھی ہیں تو ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں. بہت سے پوچھئے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کو مٹا کو پڑھاوا ہے، اب بتاؤ کہاں سے رجسٹرڈ ہونا ہے؟ کہیں وہ ابراہیم علیہ السلام جو مینا میں یہاں قربانی کی ہندا ہے دمبا، تو وہ گوشت کو کھاوا ہے. کسی کے نام ڈھونڈا جائے. نہیں پوچھیں گے کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں کہ ہماری نماز بارگاہ مولا میں مقبول ہو جائے. وضو کس طرح کریں؟ حضرت علی شیر خدا، لقب تھا شیر خدا، لیکن جب وضو بناتے تھے تو تھر تھراتے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے شیر ہیں اور وضو بناتے ہیں تو تھر تھراتے ہیں.
تو کہا میں اس نماز کی تیاری کر رہا ہوں جس نماز کو اللہ نے آسمان پر فرض کیا تو آسمان نے معافی مانگی، زمین پہ کہا تو زمین نے معافی مانگی۔ ایسی عبادت کی تیاری کر رہا ہوں تو ڈر رہا ہوں کہ خدا جانے وہ عبادت مجھ سے کما حقہ ادا ہو سکے کہ نہ ہو سکے، تو میں ڈرتا ہوں۔ اور آج ہم لوگ مسجد میں جائیے تو وضو بنائیے بک 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 بتائیے، پورے کسانی کے کام وضو میں۔ حضرت علی کانپتے تھے کہ جس نماز کی تیاری کر رہا ہوں اس کو صحیح ادا کر پاؤں کہ نہ کر پاؤں۔ آج حضرت علی کے ماننے والے غور کرو، حضرت علی شیر خدا رات میں اکیلے گشت کرتے تھے، امیر المومنین تھے اور کوئی نہیں رہتا تھا، اکیلے گشت کرتے تھے۔ تو ایک دن لوگوں نے کہا امیر المومنین شیر خدا آپ باڈی گارڈ نہیں رکھتے، کوئی نگراں نہیں رکھتے؟ تو کہا میری نگرانی کرنے والی ایسی چیز ہے جو مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، میری نگرانی کرنے والی کر رہی چیز، کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا سب سے بڑی نگرانی کرنے والی میری موت ہے، موت میری نگراں ہے کہ موت سے پہلے کوئی تکلیف مجھے ہو ہی نہیں سکتی، موت سے پہلے کوئی مار ہی نہیں سکتا، بولو ہے کہ نہیں؟ تو موت میری نگرانی کر رہے، اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، تو میں نگراں کس کو رکھوں؟ یہ حضرت علی کا ایمان تھا کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انما تکونو، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ، موت تم کو پکڑے گی۔ اسی لیے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اس لیے ایک عرس میں آؤ تو موت کو یاد کرو کہ ہمیں بھی موت آنی ہے اور اس کی تیاری بھی کرو۔ موت کہاں آئے گی؟ آج بہت سے لوگ تو زندگی میں یہاں مزار بنا لیتے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہمیں کہاں دفنایا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں پتہ نہیں کہ کس زمین پہ تمہیں موت آئے گی، کہاں دفنائے جاؤ گے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اے لوگوں موت کو یاد کرو، اور موت کو یاد کرنے کی جگہ یہ قبریں ہیں۔ حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ لِأَنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ وَلِأَنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور اس لیے بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبروں کی زیارت سے تم دنیا میں پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اس لیے بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دینا چاہیے، اور جہاں بزرگوں کی قبروں پہ حاضری دو وہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی حاضری دو۔
حضور فرماتے من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو جمعہ کے دن ماں باپ کے قبر کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ گے ثواب پاؤ گے، ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے گناہ بخشا جائے گا۔ تو آپ بزرگوں کا عرس تو ہم لوگ مل کے کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی قبروں پہ کوئی ملتا نہیں، ہمیں تنہا اپنے باپ کی قبر پہ جانا ہے، ماں کی قبر پہ جانا ہے۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی قبروں پہ بھی حاضری دو اور بزرگوں کی قبروں پہ بھی حاضری دو۔ لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں عرس نہیں کرنا چاہیے، کیا ہے؟ عرس میں یہاں جھولوا لگا، عرس میں یہاں نوٹنکی ناچ ہوتا ہے، عرس میں میلہ لگتا ہے، میلہ میں خرافات ہوتی ہیں، ان وجہوں سے کہتے ہیں عرس نہ کرو۔ حالانکہ عرس فی نفسہ ہی اچھی چیز ہے، مستحب ہے، قرآن پڑھ کر کے درود پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جائے اور ان کے لیے دعا مانگی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مردے قبر میں اس طرح ایصال ثواب اور دعا کا انتظار کرتے ہیں جیسے دریا میں تم میں کوئی ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا ہو، کاش کوئی آ جائے۔ لیکن آج قبر پہ جانے والے کو قبر پجا، خوش نصیب ہیں سنی مسلمان جو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ کرو تو یہ کھانا ہوا چلا جاتے کا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہیں، انتقال کر کے جھوٹ بہت بولت رہے تو گاؤں والے ان کے نام رکھ دیں جھٹاری بابا۔ تو ایک دن جھٹاری بابا سے کچھ لوگ پوچھنے لگے، وہی میرے جون فاتحہ کو ناجائز، عرس کو ناجائز پوچھے لگے۔ آج جھٹاری بابا یہ سامنے کھانا رکھے فاتحہ کرت ہی قبر میں جاتے کام مردن، تو جھٹاری بابا جاہل آدمی تو کہیں ہاں بھیا رکھا تھے تو جیتے ہوئی، تو کہیں جاتے ہیں تو مردہ کھاتا ہوئی ہیں، تو کہیں ہاں بھیا جائے تو کھیبے کری ہیں، تو کہیں کھات ہوئی ہیں تو قبر میں ہگتا ہوئی ہیں، تو جھٹاری بابا کہیں ہاں بھیا کھئی ہیں تو ہگبے کری ہیں، تو کہیں تمہارے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا ہے۔ تو جھٹاری بابا کہیں نہیں بھیا گندگی نہیں رہا تھا، کہیں کہا ہے کہیں تم لوگ فاتحہ درود کرت نہیں، تمہارا مردہ کچھ پاوت نہیں ہے، تو انہی لوگ جو کا ساتھ کیا کرے، ادھر سے آمدنی باہر خرچہ۔ جاہل کو جاہل ہی جواب دے سکتا ہے، ارے کھاتے ہوں گے تو ہگتے ہوں گے مادر۔ تفسیر میں لکھا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں کھائیں گے، حوض کوثر کا جام پئیں گے، لیکن کسی جنتی کو کبھی پاخانہ پیشاب نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کو نہ پاخانہ کی ضرورت نہ پیشاب کی ضرورت۔ ایسے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ قبر میں اللہ اپنے بندوں کو روزی دے، وہ کھائیں اور نہ پاخانہ کی ضرورت نہ پیشاب کی ضرورت۔ تو اے سنی مسلمانوں، جتنا ہو سکے صدقہ کرو، ایصال ثواب کرو، لیکن یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ ابھی قربانی آپ لوگ کریں گے، بکرا ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے، اللہم تقبل ہذہ الاضحیہ، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر دے۔ تو بکروا ہوا چلا جاتا ہے اللہ کی، کیا جاتا ہے؟ بکرا نہیں جاتا۔ قرآن میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا،
ہرگز 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 اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت جاتا نہ اس کا خون جاتا، وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن صرف تمہارے دل کی پرہیزگاری جاتی ہے، دل کی نیت جاتی ہے، اس لیے کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج یہ جلسہ رحمت عالم کانفرنس کے نام سے منعقد ہے۔ حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ آج ہم ان کی امتی ہو کر کے دوسروں پہ رحم نہیں کرتے، دوسروں کی غیبت، دوسروں سے حسد کرنا، جلن کرنا، یہ ہمارا سیوا بن چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، اس پر من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرے گا۔ رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ کی رحمت دیکھو، ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی ہے، اسلام نہیں لائی تھی، اسلام نہ لانے کے بجائے نبی کی دشمن بھی تھی، جنگوں میں لڑنے بھی جاتی تھی سرکار سے۔ ایک دن حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر جا رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا تو اللہ کے رسول آگے بڑھے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ جب نبی کریم نے اپنی چادر ڈالی تب حاتم طائی کے لڑکی کے دل میں اثر پڑا کہ زندگی بھر میں نے ان کی دشمنی کی اور ان کے رحم و کرم کا عالم یہ کہ مجھے ننگے سر دیکھا تو اپنے چادر رحمت دیتی۔ پکار اٹھی، خدا کی قسم اے محمد آپ کا رحم و کرم بتا رہا ہے کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ کلمہ پڑھا حاتم طائی کی لڑکی نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی رحمت دیکھ کر حاتم طائی کی لڑکی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اس لیے لوگوں تم بھی رحم کرو، اس میں ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، کوئی بھی انسان ہو پریشان ہو اس کی مدد کر دو، اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 پر ماں باپ کی دعا، کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ کیسے بھی ہوں، اگر دل سے ماں باپ نے دعا کر دیا تو اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسافر سفر میں ہو اور اس کی مدد کر دو، وہ دعا دے دے تو اللہ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا کوئی پریشان حال ہو، مظلوم ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، اس کی مدد کر دو اور اس کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ رحم کرو تم، ہمارے بزرگوں نے رحم کیا ہے۔ حضرت سلطان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں پڑوسی میں غیر مسلم تھا۔ ایک دن رات میں اس غیر مسلم کا بچہ رونے لگا اور ایسا رویا کہ بایزید بستامی کی آنکھ کھلی تو اٹھے، باہر نکلے اور غیر مسلم کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں بھائی تمہارا بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے، کیا تکلیف ہے، کس مصیبت میں تمہارا بچہ ہے کہ رو رہا ہے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا تھا کہ بایزید آج میرے گھر میں ایسی غریبی